دوستوں اور بزرگوں، سورہ مزمل کی کچھ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ قرآن مجید کی ابتدائی صورتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، یہ صورت ان صورتوں میں سے ہے۔ سب سے پہلے تو غار حرا میں آپ پر 5 آیات نازل ہوئیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات غار حرا میں نازل ہوئیں۔ بخاری شریف کی پہلی روایت، اس میں تفصیل موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے، پریشان ہوئے، کیونکہ فرشتہ اچانک سامنے جو آیا، میرے اور آپ کے سامنے اچانک کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اچانک غار حرا میں جبریل علیہ السلام کا آنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگا کر دبانا، اور پھر یہ 5 آیات پڑھ کے حضور کے سامنے سنانا، حضور پریشان ہو گئے، گھبرا گئے۔ آپ کے بدن مبارک پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا گھبراہٹ میں کہ زملونی زملونی، اے خدیجہ مجھے چادر دو، چادر دو، جسم کانپ رہا ہے۔ پہلی وحی کے بعد کچھ عرصہ تک وحی نازل نہیں ہوئی۔ اب وہ کتنا عرصہ، یہ ایک علمی مسئلہ ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 3 سال، بعض علماء مختلف اقوال ہیں۔ دوبارہ وحی نازل ہونے میں کچھ وقت لگا۔ دوسری وحی جو نازل ہوئی وہ سورہ مدثر ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر، اس کی تشریح انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کروں گا بعد میں۔ تیسری جو سورت مبارکہ نازل ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ سورہ مزمل ہے۔ یا ایھا المزمل، اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 2 مسائل بیان فرمائے، کیونکہ ان پیغمبر کی ذات انقلابی شخصیت ہوتی ہے۔ پیغمبر نے اپنی قوم میں انقلاب برپا کرنا ہوتا ہے۔ انقلاب کا مطلب کیا ہے؟ ظالموں کو قابو کرنا، مظلوموں کے لیے امید، ظالموں کے لیے ڈراؤنا خواب، یہ ہے انقلاب۔ باقی لوگ اپنے جیسے زندگی گزار رہے ہیں اسی طرح زندگی گزرتی ہے، صرف جو لوگ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، ایک انقلابی شخصیت ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچاتی ہے، مظلوموں کو سہارا دیتی ہے، یہ ہے انقلاب۔ اور یہ چونکہ بہت مشکل ہے، اس لیے کہ عام طور پر ظالم ظلم وہی کرتا ہے جس کی پاور ہو۔ جو پہلے ہی بیچارہ کمزور ہے، اس نے کیا کسی پہ زیادتی کرنی۔ ہمیشہ سے یہ سلسلہ چلا رہا ہے کہ ظالم ظلم وہی کرتا ہے جس کے پاس ریاست ہو، سلطنت ہو، اس کے پاس لشکر ہو، فوج ہو، ادارے ہوں، وہی ظلم کرتا ہے۔ میں نے کیا ظلم کرنا آپ کے اوپر، یا آپ نے مجھ پہ کیا ظلم کرنا۔ ظالم ہمیشہ صاحب اقتدار ہوتا ہے، تو صاحب اقتدار سے ٹکر لینا کوئی آسان کام تو نہیں۔ ایک نبی اس سے ٹکر لیتا ہے، اور نبی کے بعد جو جو نبی کی سنت پہ چلے گا قیامت تک، ہمیشہ سے یہ سنت چلی آ رہی ہے، وہ بھی ٹکر لے گا۔ اب چونکہ ظالم پاورفل ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے،
ظالم کے پاس اختیار ہوتا ہے تو لہٰذا وہ پھر پریشانیاں کھڑی کرتا ہے، مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، اس کی جان کا دشمن بن جاتا ہے، اس کو قید میں ڈال، ہر طرح کا حربہ استعمال کرتا ہے۔ پہلا حربہ تو استعمال یہ کرتا ہے پروپیگنڈا، انقلابی شخصیت کے ماضی کو، حال کو داغدار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے اسے گندا کرنے کی کوشش کرتا ہے ظالم، کیونکہ اس کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس کے پاس افراد ہوتے ہیں جو پروپیگنڈا کر سکیں، ادارے ہوتے ہیں، وہ اس انقلابی شخصیت کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کو دیوانہ، کبھی مجنوں، کبھی پاگل، کبھی خود غرض، کبھی لالچی۔ قرآن مجید سارا بھرا پڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملات پیش آئے، آپ سے پہلے جو نبی تھے ان کے ساتھ بھی یہ معاملات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مجنوں، شاعر، دیوانہ، ساحر، کاہن، کون کون سے القابات دے کر حضور کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن ناکام رہے، کیونکہ یہ الزام ہے۔ دیکھنے والے سمجھتے ہیں، اب کوئی باہر میرے بارے میں ہوا اڑاتے ہیں کہ مولوی پاگل ہے، لیکن آپ یہاں پہ میری باتیں سن رہے ہیں، جتنے بھی یہاں افراد بیٹھے ہیں، میں آپ کے سامنے قرآن بیان کر رہا ہوں، اچھی اچھی باتیں کر رہا ہوں، تو یقیناً آپ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ بندہ پاگل نہیں۔ تو ظاہر بات، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ پروپیگنڈے ہوئے اور ادھر اللہ کے نبی جو باتیں کرتے ہیں، الحمدللہ آپ کی زبان پر جو مٹھاس تھی، آپ کی زبان مبارک میں جو تاثیر تھی، قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سنانا لوگوں کو اچھی باتیں، تو جو لوگ حضور کے پاس بیٹھتے تھے وہ کہتے تھے یہ شخص پاگل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ساری کوششیں جب ناکام ہو جاتی ہیں تو پھر دوسرا حربہ ظالم استعمال کرتا ہے، قید میں ڈال دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، اور اگر اس سے بھی کام نہ بنے تو پھر قتل کے درپے ہو جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک انقلابی شخصیت کو درپیش ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مزمل میں دو چیزیں بیان فرمائیں۔ پہلی چیز، انقلابی شخصیت نے کیا کیا کام کرنے، اور دوسری ظالموں کا انجام۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے پہلی چیز، چونکہ حضور پہ قرآن اترا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ہیں کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کون سے اعمال اختیار کرنے کہ آپ ان ظالموں کے ظلم سے بچے رہیں اور آپ کو قدم بقدم کامیابی ملتی رہے، لوگ آپ کے ساتھ جڑتے جائیں۔ ان کو کرنے دو جو کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے۔ اور دوسرا مسئلہ اس صورت میں ظالموں کا بدترین انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ قرآن زندہ کتاب ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید 1400 سال پہلے کی کتاب ہے، یہ اس زمانے کی چیزیں بیان کر رہا ہے۔ اب وہ حالات نہیں، حالات ابھی بھی وہی ہیں۔ فرعون مرا ہے لیکن فرعونیت ابھی بھی زندہ ہے۔ ابو جہل مر گیا لیکن اس کی جو جہلیت ہے وہ ابھی بھی برقرار، آج بھی ابو جہل کا کردار زندہ ہے، آج بھی فرعون کا کردار زندہ ہے، آج بھی نمرود کا کردار زندہ ہے۔ لیکن اللہ کی شان ہے، لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسَىٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں اللہ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتا ہے۔ آج اگر فرعون ہے تو انشاءاللہ موسیٰ بھی ہے، آج اگر ابو جہل ہے تو الحمدللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بھی زندہ ہے۔ تو قرآن ان کے لیے سب سے پہلی آیت میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان فرمایا، یا ایھا المزمل۔ آپ نے چونکہ چادر اوڑھی ہوتی تھی، اکثر آپ کی سنت ہے چادر اوڑھنا،
رات کو آرام کرنا تو چادر اوپر، ویسے بھی چلتے پھرتے آپ کے بدن پر بڑی چادر ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ کو وہ ادا بڑی پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اسی چادر کا ذکر کر دیا۔ اللہ نے نام نہیں لیا اے محمد، نہیں، اے کالی کملی والے، حضور کی چادر کا نام، حضور کی عظمت بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک آپ کی کیا شان ہے۔ اللہ نے حضور کی اس حالت کو قرآن بنا دیا، چادر۔ اللہ نے اسی حالت کو، جس حالت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ہوتے تھے یا سفر میں ہوتے تھے، اسی حالت کو قرآن بنا دیا۔ یا ایھا المزمل۔ آگے ہدایات ہیں۔ پہلی ہدایت، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اللہ کے سامنے قیام کریں۔ اللہ اکبر۔ یہ فارمولہ ہم سب کے لیے ہے، کیونکہ قرآن کس پہ اترا، کن پہ اترا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کن کے لیے اترا؟ ہمارے لیے اترا۔ اتبعوا ما انزل الیکم، لوگوں پیروی کرو اس قرآن کی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، قرآن اترا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ نزل بہ الروح الامین، آسمان سے زمین پر لے کر کون آیا؟ جبریل امین۔ علی قلبک، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر، لتکون من المنذرین، تاکہ لوگ اس قرآن کو سمجھیں۔ قرآن ہمارے لیے ہے، حضور پر نازل ہوا ہمارے لیے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً، لوگوں اچانک آنے والی پکڑ سے پہلے پہلے، اچانک۔ اللہ رحم فرمائے میرے بھائیو، اللہ کی جب پکڑ آتی ہے بتا کر نہیں آتی۔ جب زلزلے آتے ہیں تو بتا کر نہیں آتے کہ تیار ہو جاؤ میں آ رہا ہوں، اچانک۔ اللہ نے لفظ بار بار بولا ہے قرآن مجید میں، اچانک اللہ کی پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے قرآن مجید کی پیروی کرو۔ احسن ما انزل الیکم، وہ قرآن جو تمہارے لیے نازل کیا گیا۔ من قبل ان یاتیکم العذاب بغتۃ، اچانک عذاب آنے سے پہلے پہلے، وانتم لا تشعرون، اللہ کی پکڑ اس حالت میں آتی ہے کہ تمہیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ تو پہلا فارمولہ کیا بیان فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، رات اللہ نے بنائی کس لیے بنائی؟ دن کو تو آپ نے کام کرنا ہے، مصروفیات ہیں، دین کے کام ہیں، دنیا کے کام ہیں، کاروبار کرنا ہے، تجارت کرنی ہے، آپ نے ملازمت کرنی ہے، تھکاوٹ نہیں ہوتی میرے بھائیو۔ بات ہے محبت اور عشق کی۔ اور آج کے دور میں آپ دیکھ لیں، سارا دن لوگ کام کرتے ہیں، نماز کے لیے تھکے ہوئے ہیں، لیکن انہیں کے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، رات کے 2 بجے تک موبائل چل رہا ہوتا ہے۔ کیوں؟ موبائل سے محبت ہے۔ نماز کے لیے تھکے ہوئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کے لیے جی سارا دن کام کیا ہے، لیکن موبائل دیکھتے ہیں رات کے 2-3 بجے تک۔ پہلے ہمیں پتہ نہیں ہوتا تھا، لیکن اب دیکھیں کہ یہ شہروں میں پتہ لگا ہے کہ رات کے 4 بجے تک ہوٹل کھلے ہوتے ہیں۔ یہ 4 بجے کھانا کون کھاتا ہے؟ 2 بجے کھانا کون کھاتا ہے؟ 3 بجے کھانا کون کھاتا ہے؟ انسان جب سو جاتا پھر بھوک نہیں لگتی، عشاء کے بعد بندہ سو جائے صبح پھر، لیکن جب آپ جاگ رہے ہوں گے تو 1-2 بجے آپ کو بھوک لگے گی۔ وہ جو جاگتے ہیں وہ کس لیے جاگتے ہیں؟ موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے،
تو محبت کی بات ہے، جب اللہ سے محبت ہو جائے گی پھر یہ مشکل نہیں ہے، اپنے کام کاج کر کے، اپنی دکانداری بند کر کے، اپنی ملازمت جو بھی ہے، اپنے کاروبار ہے وہ کر کے، اب 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا اہل محبت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اہل محبت اللہ سے، تو پہلی تعلیم اللہ اپنے حبیب کو یہی دے رہے ہیں کہ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اللہ کے سامنے کیا ہونا ہے؟ کھڑا ہونا ہے۔ کتنا کھڑا ہونا؟ جتنی آپ کی ہمت ہے۔ رات کا تھوڑا سا حصہ کھڑا ہو جائے، قیام یعنی نماز نفل پڑھنا جو بھی ہے، الا قلیلا، تھوڑا سا حصہ یعنی 2 رکعتیں، 4 رکعتیں، یا آدھی رات، یا 2 حصے، جتنا بھی آپ کی ہمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے باؤنڈ نہیں کیا، نصفہ او انقص، آدھی رات یا آدھی سے کم، او زد علیہ، یا آدھی سے زیادہ، جتنی آپ کی ہمت ہے اللہ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی۔ کیوں؟ کیونکہ جس رب نے آپ کی مدد کرنی ہے، اس رب سے ملاقات، اس رب سے ہم کلام ہونا یہ ضروری ہے۔ اس سے آپ کے دل کو تسلی ملے گی، آپ کے دل کو اطمینان آئے گا، کیونکہ لوگوں کی پریشانیاں ہوں گی، لوگوں کی طرف سے سازشیں ہوں گی، اطمینان کہاں ملے گا؟ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہونے میں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کی یاد سے ہی دلوں کا اطمینان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی تعلیم یہ دے رہے ہیں، چونکہ ابھی ابتدائی دور ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ تھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پہ آگے کیا کیا مسائل آنے ہیں، بڑے بڑے مشکل مراحل سے گزرنا ہے، بڑی بڑی مخالفتوں کا سامنا کرنا ہے، بڑی بڑی جنگیں ہونی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی مخالفتیں ہونی ہیں، لوگوں نے آپ کا دشمن بن جانا ہے، آپ کو اپنے وطن سے نکال دینا ہے، ہجرت پر مجبور کر دینا ہے، آپ کے قتل کے درپے ہو جانا ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، بڑی بڑی جنگوں سے آپ نے گزرنا ہے، جنگ تبوک، بڑے بڑے مشکل حالات آنے ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ رات کو اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، پہلی تعلیم۔ چونکہ یہ سورت میں نے بتایا ابتدائی سورت ہے، ابتدائی سورت، سورہ مزمل۔ کتنا کھڑا ہونا ہے اللہ نے باؤنڈ نہیں کیا، جتنی آپ کی ہمت ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح فرماتے جتنی آپ کی ہمت ہوتی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا تھا کہ آپ 2 نفل پڑھیں، آپ سو جاتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ پوری رات آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، پوری رات، کبھی ایسا ہوتا تھا۔ دوسرا فارمولہ، دوسری تعلیم جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو فرمائی، وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، کتنی شان ہے قرآن مجید کی میرے بھائیو۔ قرآن مجید میں انسان کے لیے امید ہے، قرآن مجید میں انسان کے لیے روشن راستہ ہے، روشن سبیل ہے، واضح مقصد اور منزل ہے۔ تیز پڑھنے سے انسان تدبر نہیں کرتا، آہستہ آہستہ پڑھیں، آہستہ۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، یہ انداز۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ یہ انداز، اس انداز سے جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو پھر تار اللہ سے ملتی ہے۔ یہ جو رمضان میں اللہ معاف فرمائے، اللہ استغفر اللہ، یہ جو ٹرینڈ